اب اللہ فرما رہا ہے والذین لا یشہدون الزور، جھوٹی گواہی نہیں دیتے. رحمان کے بندے جھوٹی گواہی نہیں دیتے. اور جب بیہودہ پر گزرتے، کیا مطلب جھوٹ بولنے والوں کی مجلس. کن کی مجلس؟ اونچی، برائی کرنے والوں کی، خرابی کرنے والوں کی. اب نبی کی شان جہاں پر چھپائی جا رہی ہو، گھٹائی جا رہی ہو، تو جھوٹ ہے یا نہیں؟ اس مجلس میں جانا چاہیے؟ جس کتاب میں نبی کی برائیاں لکھی ہوں پڑھنی چاہیے؟ اونچی، ایسے لوگوں سے دوستی، رشتہ، محبت نہیں. تو اب بتایا جا رہا ہے. اور اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ جی آپ گئے ہیں، سامنے کو ٹکرا گیا ہے یا ایسی جگہ سے گزرے ہیں، تو عزت سنبھال کے، ایمان سنبھال کے گزرو. ان میں مکس ہونے کی کوئی گنجائش نہیں. فحش، بری، بے حیائی کی، جھوٹ کی مجلسوں میں، محفلوں میں جانا نہیں چاہیے. باطل محافل میں صرف شریک ہونا. دھیان سے سننا. آپ کہتے ہیں کہ ذرا دور سے جائیں گے، ذرا دیکھیں گے. سنیں، باطل محافل جو غلط ہے، بدعقیدہ کی ہو، بد مذہب کی ہو، برائی کی ہو، اس میں شریک ہونا، اس میں شامل ہونے جیسا ہے کہ آپ بھی شامل. اگلا دیکھے گا نا، یہ بھی تھے وہاں پہ، یہ بھی، تو کیوں تھے؟ تو آپ وہاں پر کتنی صفائیاں پیش کریں گے. تو اب آپ کا شامل ہونا لازمی بات ہے. آپ کوئی مقصد ہے جس کے لیے شامل ہوئے، یا تو آپ راضی ہیں اس پہ، یا آپ کی خوشی ہے اس میں. تو جیسے کوئی شرابیوں کے ساتھ بیٹھ جائے، تو وہ اب بیٹھا کس کے ساتھ ہے؟ شرابیوں کے ساتھ. کیا سمجھا جائے گا؟ ولی اللہ سمجھا جائے گا؟ پوچھ رہا ہوں. شراب کی محفل، وہاں شراب کا دور چل رہا ہے اور آپ وہاں بیٹھے ہوئے نہیں بھی پی رہے، تو اگلے یہی کہیں گے نا یہ بھی انہی میں سے ہے. تو بچنا چاہیے. میرے دوستوں اور بزرگوں، اب ایک صوفیانہ بات کر رہا ہوں، لیکن اس کو دلیل نہ بنا لینا، یہ صرف سمجھانے کے لیے. بعض اللہ والے ایسے ہوتے ہیں جن کو ملامتی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ ملامتی کا مطلب سمجھ گئے؟ کہ ان کو برا بھلا بھی کہہ دیتے ہیں لوگ، ان کا حال سامنے جو نظر آتا ہے، تو وہ ملامتی طبقہ کہلاتا ہے. ہوتے وہ نیک ہیں، اللہ والے ہیں. وہ کبھی کبھی عوام میں گھلے ملے بھی ہوتے ہیں، بازاروں کے چکر بھی لگا لیتے ہیں، غلط جگہ پر بھی نظر آ جاتے ہیں. غلط جگہ پر بھی نظر آ جاتے ہیں. اب دیکھنے والا ان کے بارے میں گمان کر لیتا ہے کہ میں تو ان کو کیا سمجھاتا، یہ کیا نکلے. تو یہ ملامتی طبقہ کبھی ایسی صورت اختیار کر لیتا ہے، مگر وہ ہوتا نہیں. آپ ان پر کہ بھئی وہ چلے گئے تو ہم بھی چلے جائیں، نہیں. وہ کیوں گئے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے، آپ اس سے واقف نہیں ہیں. آپ سے کوتاہی ہو جائے، آپ اپنا ایمان برباد کر لیں، تو ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے. احتیاط کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد، اولیائی تحت قبائی لا یعرفہم سوائی. میرے اولیاء میری قبا میں چھپے رہتے ہیں، انہیں میرے سوا کوئی اور پہچانتا نہیں. بعض ہوتے ہیں وہ اولیاء نہیں گنے جاتے، مگر ہوتے ہیں اور ان کو لوگ ولی کے طور پر پہچانتے نہیں. باتیں اصل میں بڑی نازک ہوتی ہیں، سمجھا کے کہوں، بتا کے کہوں تو سمجھ آئیں گی، ورنہ سمجھ نہیں آتی ہیں. یہ 3 باتیں ہیں: قلت، علت، ذلت. 3 لفظ کہے میں نے: قلت، علت اور ذلت.
ان تین سے واسطہ ضرور ہوتا ہے ان اللہ والوں کا، کسی کا ایک سے ہوگا، کسی کا دو سے ہوگا، کسی کا تینوں سے ہوگا۔ قلت، کمی، سامان کی کمی ہوگی، دکھاوا نہیں ہوگا، اس کے ہاں کوئی دیکھنے کو چیز نہیں ہوگی، ہو سکتا ہے فرنیچر بھی نہ ہو، بیٹھنے کو جھونپڑی میں بیٹھا ہو، وہ بھی نہ ہو سکتا ہے مسجد میں ایسے ہی بیٹھ لیٹ جاتا ہو۔ ہوگا ولی مگر اس کے پاس قلت ہوگی، کھانا پینا اوڑھنا پہننا بہت نہیں ہوگا۔ علت، کوئی مجبوری، کوئی بیماری، کسی کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے، کسی کو قلت کا سامنا ہوگا تو کسی کو علت، عین لام تے علت کا سامنا ہوگا، کوئی مجبوری، کوئی بیماری، کوئی مسئلہ وہ اس کا سامنا کر رہا ہو۔ کوئی ذلت ہے، عزت والا مگر لوگوں میں برا، جیسے مجنو، سمجھانے کے لیے جیسے ولی اللہ تھا، اللہ والا تھا، بہت نیک آدمی تھا، شہزادہ تھا۔ میں نے آپ کو بتایا سیدنا امام حسن کا رشتہ دار تھا، حضور کے نواسے کا رشتہ دار تھا، اسی علاقے میں تو ہوا، نیک تھا مگر ذلت اٹھائی، لوگوں کو اللہ کا عشق سکھانے کے لیے عشق مجازی، ملامت اختیار کی، لوگوں سے گالیاں تانے سب کچھ سنے، یہ ذلت، بظاہر ذلت ہے، اس کے ہاں عزت ہے۔ تو یہ ہوتی ہیں چیزیں، میں نے تفصیل میں نہیں جانا کیونکہ بہت گہرا موضوع ہے، اور خاصاں دی گل عامہ اگے نہیں مناسب کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد کتیاں اگے دھرنی۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو عام طور پہ سمجھ نہیں آتی۔ میں درس تراویح میں بہت سے واقعات اس طرح کے سناتا ہوں، پھر لوگ فرمائش کرتے ہیں، یہ پھر آ گیا اس موقع پر، چونکہ سمجھ آ جائے گی بات، اس لیے یہ واقعہ پھر سنا دیتا ہوں۔ حضرت حافظ شیرازی، سب کہیں رحمت اللہ علیہ، ان کا دیوان حافظ مشہور ہے، لوگ فال وغیرہ بھی نکالتے ہیں، بڑا اونچا کلام ہے، ولی اللہ تھے، اللہ کے نیک بندے، فارسی کلام ہے، اب تو اردو انگلش ترجمے بھی ہوئے ہیں۔ الا یا ایھا الساقی ادر کا سم ونا بلہا، ان کا وہ پہلا مصرع، اسی میں وہ پہلی غزل جو لکھتے ہیں اس کا یہ بڑا مشہور شعر ہے، بمیں سجادہ رنگی کن گرت پیر مغاں گوید، کہ سالک بے خبر نہ بود زراہ و رسم منزل ہا۔ لفظی ترجمہ اس شعر کا یہ ہے کہ تمہارا پیر مرشد اگر یہ کہے کہ شراب میں مصلی بھگو لو، مصلی شراب میں بھگو لو، تو تم اس کا کہنا مان لو، کیونکہ وہ بے خبر نہیں ہے، شریعت طریقت سنت سب کچھ جانتا ہے، یہ جو رسم و راہ ہے تمہیں منزل تک پہنچانے کی وہ اس سے واقف ہے، تو پیر کا کہنا مانو۔ بظاہر بتائیں کتنے سخت مانے ہیں۔ ایک گاؤں میں ایک اللہ والے تھے، وہ یہ شعر بھی پڑھتے تھے اور حافظ صاحب کا کلام بھی پڑھتے تھے۔ ان کا ایک چہیتا مرید تھا، نوجوان تھا، چہیتا تھا، وہ کہتا تھا آپ یہ جو شعر پڑھتے ہیں یہ غلط شعر ہے، اور جس نے یہ شعر لکھا ہے وہ بندہ اچھا بندہ نہیں۔ تو پیر صاحب اس کو سمجھاتے کہ تجھے شعر سمجھ نہیں آ رہا تو حافظ صاحب کو، حافظ شیرازی کو غلط نہ کہ، وہ اللہ والے تھے اور شعر بھی صحیح ہے، غلط نہیں، لیکن اس کا معنی لفظی تمہیں نظر آتا ہے، انہوں نے اصل میں کیا بات کہی ہے اس کو تم سمجھے نہیں۔ اور کہنے کا سمجھنے کی کیا بات ہے، صاف لفظ ہے، اس میں سمجھنے والی کون سی بات ہے؟ اس نے انکار کیا، نہ آپ ان کی تعریف نہ کیا کریں، یہ غلط بات ہے، یہ بالکل جو لکھا ہے یہ اچھی بات نہیں ہے،
اور ایسا لکھنے کہنے والا اچھا بندہ نہیں. وہ سمجھاتے تھے، چہیتا تھا، لاڈلا تھا، کہتا تھا اچھا ٹھیک ہے. پھر آپ کہتے ہیں وہ ولی اللہ تھے، یہ شعر صحیح ہے تو مجھے سمجھاؤ. پھر نا ہمارے ہاں استاد آ جائے پڑھانے، وہ بچی بھی ہے جوان تو الگ بٹھا دو پڑھ دو نا، یہ حرکت درست نہیں، نگرانی میں رکھو. آپ الگ بٹھا دیتے ہیں، نہیں جی کوئی خطرہ نہیں ہے، ہمیں اعتماد ہے. تمہیں تو اعتماد ہے، شیطان تو اپنا کام نہیں چھوڑتا نا، وہ تو اپنے کام میں لگا ہوا ہے. تو احتیاط، ہم نے وہ نہیں کرنا کہ جی اعتماد. اللہ والے ہوں، صحیح ہوں، ان کی تربیت میں اگر کوئی جاتا آتا ہے، صحبت میں آتا جاتا ہے تو وہاں یقین ہوتا ہے. انہوں نے اجازت دے دی، یہ آیا حضرت صاحب نے فرمایا فلاں گاؤں جانا، وہاں مسجد ہے، اس مرکزی مسجد میں جو ہیں اللہ والے، ان کو جا کے کہنا میں نے بھیجا ہے، اور کہنا حافظ صاحب کے اس شعر کا مطلب سمجھا دیں. حافظ صاحب کے اس شعر کا مطلب سمجھا دیں. رمضان میں فرمائشی طور پر یہ سنتے ہیں، میں نے برسوں یہ لوگوں کو سنایا، آج پھر موقع آ گیا تو بتا رہا ہوں. پھر سن لیں ایک مرتبہ. وہ چلا گیا وہاں پر، سفر کر کے پہنچا، وہ بزرگوں سے جا کے ملا، جی مجھے فلاں بزرگ نے بھیجا. انہوں نے کہا بسم اللہ آؤ. خیریت جی حافظ صاحب کے شعر کا مطلب سمجھنا ہے. ان کا بالکل سمجھا دیں گے. کب سمجھائیں گے؟ فرمایا آئے ہو یہاں رہو ہمارے پاس، سمجھا دیں گے، وقت آئے گا تو. بہت اچھا جی. وہاں رہتا، وہ نوٹ کرتے رہے، وہ بھی دیکھتے رہے، وقت پر نماز بھی پڑھ رہا ہے، نیکی کر رہا ہے، کوئی بری عادت نہیں ہے، جوان لڑکا ہے. ایک دن شام کے وقت انہوں نے خود اپنی جیب سے پیسے نکال کے دیے اس لڑکے کو، یہ لے جا ادھر بازار ہے عورتوں کا، تو جوان آدمی ہے، تیرا دل کرتا ہوگا، جا. اس نے کہا خیر ہے. گناہ کی جگہ گناہ کا کام، خود پیسے دے رہے ہو، مجھے بھیج رہے ہو، خیریت ہے؟ فرمایا حافظ صاحب کے شعر کا مطلب سمجھنا ہے نا. کہا جی سمجھنا ہے. فرمایا پھر جیسا کہہ رہے ہیں ویسا کرو. وہ چپ ہو گیا. آیا اسی نیت سے تھا، شعر کا مطلب سمجھنا ہے کہ جی مجھے بھیج رہے ہیں، خود پیسے دے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مسلح بھگو لو وہاں شراب میں، اور یہ جناب خود پلے سے پیسے دے کے بھیج رہے ہیں گناہ کی جگہ پہ. نیک لڑکا تھا، پیسے تو رکھ لیے جیب میں، بازار گیا تو اب اس کی ہمت شرمندہ سا ہے، کیونکہ جو گناہگار ہوتے ہیں، جو عادی مجرم ہوتے ہیں، وہ تو شرماتے نہیں ہیں. یہ پہلی بار گیا تھا، عادت نہیں تھی آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی بھی. وہ گیا تو وہ سامنے پہلے دروازے پہ یہ بندہ کھڑا تھا. کیوں بھائی بازار آئے ہو، مزہ چکھنا ہے؟ اس نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی اتنے پیسے نکال. اس نے جو پیسے لایا تھا نکال کے اس کے ہاتھ پہ رکھے. اس نے کہا یہ سامنے کمرہ، چلا جا اندر. یہ اندر گیا تو ایک جوان لڑکی بیٹھی ہوئی رو رہی تھی. اس کو دیکھ کے وہ اور زیادہ رونے لگ گئی. یہ پہلے ہی گھبرایا ہوا آیا تھا، پہلی مرتبہ زندگی میں، پہلا واقعہ، پہلی مرتبہ آیا، بہت گھبرایا ہوا تھا. اس نے کہا شاید ہو سکتا ہے یہاں یہ طریقہ ہوتا ہو کہ بھی روتے ہوں گے. وہ گھبرایا ہوا تھا، کہنے لگا رو تو نہیں، میں پہلے ہی بہت گھبرایا ہوا ہوں، تو رو رہی ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے. کیوں رو رہی ہے؟ وہ اور زیادہ رونے لگا. اس نے کہا میں کوئی برا آدمی نہیں. اس نے کہا پھر آیا کیوں ہے؟
اگر تو برا آدمی نہیں ہے تو پھر یہاں آیا کیوں ہے؟ اس نے کہا جی آیا تو نہیں ہوں، بھیجا گیا ہوں، لیکن آیا ہوں تو رو رہی ہے، اگر تجھے کوئی تکلیف ہے، مصیبت ہے، مجھے بتا، ہو سکتا ہے میں تیری مدد کر دوں، اور مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں برا آدمی نہیں ہوں، میں تجھے چھوؤں گا بھی نہیں، مجھ سے بالکل نہ ڈر، میں غلط آدمی نہیں ہوں، تو اپنی مصیبت بتا، ہو سکتا ہے میں تیری مدد کر دوں، شاید اسی لیے بھیجا گیا ہوں میں۔ اس نے، لڑکی نے تھوڑی سی ڈھارس پکڑی کہ یہ بار بار کہہ رہا ہے کہ چھوؤں گا بھی نہیں۔ اس نے کہا جی میں کوئی بری عورت نہیں، میرے بھی ماں باپ، بہن بھائی، گھر بار، میں ان سے بچھڑ گئی ہوں۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا جی میں گاؤں میں رہنے والی تھی، گاؤں کی، ہمارے گاؤں کے ساتھ ہی نہر، دریا تھا، دریا میں چڑھاؤ آیا، سیلاب آیا، سیل بہنے کو کہتے ہیں، آپ پانی کو، پانی کا بہاؤ تیز ہوا، فلڈ جس کو کہتے ہیں، ساری جھونپڑیاں ہم لوگوں کی کچی کمزور سب بہہ گئیں، ہم بھی پانی میں بہہ گئے، اور پانی کی وجہ سے، اس میں طغیانی کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے، باپ کہاں گیا، ماں کہاں گئی، بہن بھائی کہاں گئے نہیں پتا۔ میری آنکھ کھلی تو میں ساحل پر تھی، وہاں مجھے لوگوں نے پکڑ لیا، یہ جو شخص باہر کھڑا ہے نا، یہ مجھے یہاں لے کے آیا اس بازار میں، اور آج میرا پہلا دن ہے، اور تو پہلا شخص ہے جو میرے پاس آیا ہے۔ میں نے کبھی اس سے پہلے بازار دیکھے نہیں، ہم پردہ دار، نکلتے بھی نہیں گھر سے، کہاں اس طرح کے بازار، اللہ کی پناہ۔ تو یہ میری کہانی ہے، اب بول تو میری کیا مدد کر سکتا ہے؟ تو کہہ رہا تھا بتاؤ شاید مدد کر دوں۔ اس نے کہا تو کہاں کی رہنے والی ہے؟ کون سا گاؤں تھا تیرا؟ جب اس نے گاؤں کا نام لیا، یہ بھی اسی گاؤں کا، یہ بھی اپنے گاؤں کا نام سن کر دلچسپی ہو جاتی ہے نا بھائی، اپنا گرائی ہے جی، میرے شہر کا رہنے والا، میرے علاقے کا رہنے والا، کہنے لگا اسی علاقے کا میں بھی ہوں، میں بھی وہیں کا رہنے والا ہوں۔ تو کس کی بیٹی ہے؟ اس نے نام لیا تو جس کی وہ بیٹی تھی وہ اس کا سگا چچا تھا۔ پردے ہوتے تھے، ایک دوسرے کو اس طرح تو نہیں دیکھتے تھے نا، آج کل تو کزن کے نام پہ جو کچھ ہوتا ہے، اس کا چچا لگتا تھا، اور اسی لڑکی سے اس لڑکے کی منگنی ہوئی تھی، انگیجمنٹ ہوئی تھی۔ اب جب اس کو نام پتا چلا تو اس کو جستجو ہوئی، وہی تو نہیں ہے؟ اس نے کہا جی ان کی ایک لڑکی کا نام یہ، اس نے کہا میں ہی ہوں۔ تو کیسے جانتا ہے ان کی ایک لڑکی کا نام یہ؟ اس نے بتایا تیری منگنی میرے ساتھ ہوئی ہے، میں بھی اسی علاقے کا ہوں۔ اس نے بھی نام تو سنا ہوا تھا، اب اپنے علاقے کی بات تو وہ طوفان کی ساری باتیں کرتے رہے۔ کہ بول اب کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا میں یہاں ایک اللہ والوں کے پاس آیا ہوا ہوں، ان کے پاس جاتا ہوں تو تجھے یہاں سے نکالتے ہیں، بس تھوڑی دیر میرا انتظار کرنا، صبح ہو جائے، ذرا سفیدی ہو جائے تو میں ان کو لاتا ہوں، تجھے یہاں سے نکالوں گا۔ شکر کر تیرے پاس میرے سوا کوئی اور نہیں آیا، میں ہی آیا ہوں اور کوئی اور آئے گا بھی نہیں۔ صبح بڑی خوشی میں ساری رات اس کے ساتھ باتیں کرتا رہا، صبح فجر ہوئی، بھاگا ہوا گیا مسجد میں، حضرت صاحب جن کے پاس آیا ہوا تھا وہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے، اس کو آتا دیکھ کر کیا تو کیا سمجھتا ہے ہم گناہ کراتے پھرتے ہیں؟ تو کیا سمجھتا ہے ہم گناہ کراتے پھرتے ہیں؟ وہ تیری امانت تھی اس لیے تجھے بھیجا تھا، جا کوئی اور اسے نہ دیکھے، وہ تیری امانت تھی اس لیے تجھے بھیجا تھا، بول۔ اس نے کہا حضرت جی اسے نکالے وہاں سے۔ حضرت صاحب آئے، اس کو جو تھا اسے کتنے پیسے لینے ہیں تو لے، یہ ہماری بچی ہے دے دے۔ اس کو پیسے سے غرض تھی، اس نے پیسے لیے، بچی لی۔ فرمایا حافظ صاحب کے شعر کا مطلب سمجھ آ گیا؟ شعر کا مطلب سے اس نے کہا جی بالکل سمجھ آ گیا ہے۔ بظاہر آپ جو بھیج رہے تھے عجیب لگا تھا، لیکن نتیجہ کیا حاصل ہوا؟
تو بعض موقعوں پر ایسا ہوتا ہے، اور عزت سنبھال کے گزرنا ہر ایک کا کام اونچی، شیطان بڑے بڑوں کی محنت برباد کر دیتا ہے، اللہ کا فضل نہ ہو تو ہم بچ سکتے۔ تو یہ ملامتی بھی ہوتے ہیں، کبھی کبھی ملامتی حوالے سے میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا۔